الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج رات کو انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک خاص تحفہ ہے، ایک پورا تربیتی نظام ہے جو ہر سال مومن کی باقاعدہ ایک تربیت کرتا ہے. اس کے متعلق الحمدللہ آپ سب نے مختلف فضائل اور اس کے جو حکمتیں ہیں اس بارے میں بارہا سن رکھا ہوگا، اور گزشتہ کئی دنوں سے الحمدللہ مختلف بزرگان دین بھی اس موضوع پر اپنے فرمودات سے ہم سب کو فیض یاب کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں مختصر سی چند ایک باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور تاکہ ہم اس بابرکت مہینے کو اپنے لیے ایک بہترین اور فائدہ مند بنا سکیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی ظاہر کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے اور انسان کے باطن کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے. بلکہ باطن کی پاکیزگی کو ظاہری پاکیزگی سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جس کا من ناپاک ہو، ظاہر وہ چاہے جتنا بھی پاک صاف اور صاف ستھرا ہو، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوتا. تو من کی پاکیزگی ظاہر کی پاکیزگی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ الگ بات ہے ان دونوں کے اثرات ایک دوسرے پر مرتب ہوتے ہیں. من پاک ہوگا تو انسان کا ظاہر بھی پاک صاف ستھرا نظر آتا ہے، اور اسی طرح انسان اگر اپنے ظاہر کو پاک کرنا شروع کر دے تو اس کے اثرات من پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جوڑ رکھا ہے، لیکن دونوں کی دین اسلام کے اندر ایک باقاعدہ اہمیت ہے کہ انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، انسان کا من بھی پاک ہو. ظاہر اگر گندگی لگی ہو وہ انسان پانی سے دھوتا ہے،
اگر آپ کے کپڑے پر گندگی لگ گئی ہے تو آپ ایک جگ پانی کا بہا دیں گے، اگر اس کا اثر باقی نہیں رہا تو پھر شریعت اس کپڑے کو پاک صاف کہتی ہے۔ لیکن اگر گندگی من میں لگی ہو، دل ناپاک ہو، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان زمزم کے پانی سے بھی نہا لے تو پاک نہیں ہوتا۔ تو من کی پاکیزگی کا ایک دوسرا نظام ہے، ایک الگ طریقہ کار ہے کہ انسان کا من کیسے پاک ہو، اندر کی پاکیزگی انسان کو کیسے حاصل ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ ان میں سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ روزے کی ہے۔ روزہ یہ واحد ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے من کی پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ اس کے طبی فوائد تو بہت ہیں، سائنس بھی مانتی ہے، اس پر مضامین بھی ہیں۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ روزے کی حکمتیں اور اس کے طبی فوائد کیا ہیں۔ تو چونکہ مجلس مختصر ہے تو اس پہلو کو چھوڑ کر جو من کی پاکیزگی ہے اس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ من کی پاکیزگی کے لیے 4 قسم کے مجاہدے ضروری ہیں تاکہ انسان کا من پاک ہو۔ سب سے پہلا قلت طعام، دوسرا قلت کلام، تیسرا قلت منام، اور چوتھا قلت اختلاط مع الانام، یعنی کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ یہ 4 قسم کے مجاہدے من کی پاکیزگی کے لیے کرائے جاتے ہیں، اور صوفیہ کرام کے ہاں یہ مجاہدے بڑے ہی مشہور اور پسندیدہ ہیں کہ سالک کو اسی من کی پاکیزگی کے لیے اسی طرح کے مجاہدے وہ کرواتے ہیں، اور بارہا اسے سمجھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز قلت طعام، کم کھانا۔ یہ انسان اور دوسرے جانوروں میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے جانور جتنے بھی ہیں وہ حملہ تب کرتے ہیں جب وہ بھوکے ہوتے ہیں، یعنی ان کو بھوک درندگی پر آمادہ کرتی ہے۔ شیر شکار نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کو بھوک لگے، یعنی جان کا خوف ہو یا بھوک ان کو ستائے تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو جانوروں کو کسی پر حملہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ سانپ ایسے حملہ نہیں کرتا، لیکن جب اسے اپنی جان کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اس کسان کے پاؤں پر ڈنگ مارتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو یہ میرا سر کچل دے گا۔ اسی لیے بچھو کے اوپر جب آپ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وہ آپ کو ڈسے گا۔ دنیا میں جتنے بھی درندے ہیں یہ 2 چیزیں ان کو حملے کرنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن انسان ایک ایسا جانور ہے، یہ بھوکے پیٹ نہیں بلکہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تب یہ حملہ کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فسادات رونما ہو رہے ہیں وہ بھوکی قوموں نے نہیں برپا کیے ہوئے، بلکہ وہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں نے برپا کیے ہوئے ہیں۔
جانور جب بھوکا ہوتا ہے تو درندہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تب یہ درندہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے نفس کو لگام دینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، اس کی بسیار خوری کی عادت کو ختم کیا جائے، اور جتنے بھی انسان کے جذبات ہیں جن کا تعلق انسان کے دماغ سے ہو یا انسان کے دل سے ہو، ان میں جوش تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے عمل کو پسند فرمایا اور اپنی سنت مؤکدہ قرار دیا، بلکہ تمام انبیاء کی سنت کہا، اور بغیر شادی کی زندگی کو آپ نے ناپسند فرمایا، اور بارہا صحابہ کرام کو شادی کا حکم فرمایا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس گھر کا رہنے کے لیے گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی روزی روٹی نہیں، مجبور محض آدمی ہے، نفس کی خواہش تو موجود ہے، تو اس نفس کی خواہش کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے، اس سے اس کے نفس پر اس کو ضبط حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں کہ انسان کے وہ جذبات اسی بھوک کی وجہ سے سرد اور مانند پڑ جاتے ہیں، لیکن جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو سارے دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ کسی بھوکی قوموں نے نہیں برپا کیے، بلکہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد برپا ہے۔ تو یہ پہلا مجاہدہ ہے، قلت طعام، اور دوسرا مجاہدہ قلت کلام۔ یہ فساد فی الارض کی دوسری وجہ کہ انسان کو جب بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور زبان ایک ایسی طاقتور چیز ہے، جس طرح 80 سال کے کافر کو ایک جملہ کلمہ حق یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد مسلمان بنا دیتی ہے، اسی طرح 500 سال کے عبادت گزار کو ایک کلمہ ناحق کہنے پر یہ کافر اور مرتد بنا سکتی ہے۔ اور جس آدمی کو بولنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر وہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں بولتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی جو چیز ہوگی، وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، یہ زبان کا ٹکڑا ہے، یہ زبان جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو جب بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو کبھی حق بھی بولتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آج کل اسے فن سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں خاموشی کو ہم کم علمی شمار کرتے ہیں، حالانکہ خاموشی تمام لفظوں کا مرشد ہے۔ کسی نے بہترین بات کہی، یہ خاموشی الفاظ کا مرشد ہے۔ کسی نے خوب کہا، ما ان ندمت علی سکوتی مرتن ولقد ندمت علی الکلام مرارا، میں کبھی بھی اپنی خاموشی پر شرمندہ نہیں ہوا، لیکن مجھے بولنے پر بارہا شرمندگی اٹھانا پڑی۔ تو یہ دوسرا مجاہدہ ہوتا ہے قلت کلام، کہ کم سے کم بولے۔
حکماء یہی کہتے رہے، پہلے تولو پھر بولو، لیکن جب بے حیائی کا دورہ ہو تو پھر انہوں نے اپنے من پسند نعرے بھی بنا لیے، جو چاہو بولو، جب چاہو بولو، جتنا چاہو بولو۔ اور یہ بات شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ بات ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے ہر بول کو لکھا جا رہا ہے، سچ بولا، جھوٹ بولا، مذاق کی، تو اس زبان کے اس ٹکڑے کو روکنا یہ ایک بہترین صفت ہے، کم بولنا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں، ان میں ایک جملہ آپ بارہا سنتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، کہ میں نہیں جانتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ کم علمی شمار ہوتا ہے، حالانکہ یہ بڑا پن ہے۔ اگر کوئی آدمی ہم سے سوال کرے تو ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہمیں اس کا پتہ بھی نہ ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اسے مطمئن کر کے جواب دے دیں، غلط ہو یا صحیح ہو۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری اس کے اس عمل پر پوری طرح پڑے گی۔ اس سوال کے بعد جو وہ عمل کرے گا اس کی پوری ذمہ داری اس کہنے والے کے کندھے پر ہے۔ اور یہ اقرار کر لینا کہ میں نہیں جانتا، اگر وہ بات واقعتاً نہ جانتا ہو تو بہترین صفت ہے۔ تو یہ دوسرا مجاہدہ ہے قلت کلام، اور تیسرا مجاہدہ قلت منام، کم سونا۔ کیونکہ جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس کی ترتیب اگر تقسیم کی جائے کہ کتنا وہ سوتا ہے، کتنا وہ آرام کرتا ہے، کتنا وہ کام کرتا ہے، کتنی وہ نمازیں پڑھتا ہے، کتنے اوقات میں، تو پوری ترتیب تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ یا سونے میں گزرا یا فارغ بیٹھنے میں گزرتا ہے۔ تو جب تک انسان اپنی اس صفت پر، کوئی آدمی اتنا سوتے رہتے ہیں، رات کو بھی سوئے ہوئے ہیں، صبح پھر بھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے پھر سوئے ہوئے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے سو کر، پھر اس تھکاوٹ کو مٹانے کے لیے پھر سوئے ہوئے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں آپ کو جو سب سے کم چیز ملے گی وہ ان کی نیند ہوگی۔ تو یہ تیسرا مجاہدہ کرایا جاتا ہے کہ قلت منام، اور چوتھا مجاہدہ قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ آج دیکھیں سوشل ڈسٹینس کے نام سے پوری دنیا میں ایک غوغا مچا ہوا ہے کہ لوگوں سے نہ ملے جلیں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں۔ اس سے بیماری کے منتقل ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بات تو شریعت نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دی ہے کہ لوگوں سے کم ملے جلیں۔ انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
جس طرح انسان کی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے اخلاق بھی منتقل ہوتے ہیں، انسان کی عادتیں منتقل ہوتی ہیں، انسان کی فطرت منتقل ہوتی ہے، انسان کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ بیماری کا، جسمانی بیماری کا منتقل ہونا صرف یہی نقصان دے گا کہ آپ کا جسم بیمار ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ مر جائیں گے، لیکن جس کی روحانی بیماری آپ تک منتقل ہو گئی تو آپ تو ایک زندہ لاش بن کے رہ جائیں گے۔ صرف آپ نہیں مریں گے بلکہ آپ سے جڑے ہوئے سارے لوگ مریں گے۔ یہ روحانی موت جسمانی موت سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ کیا حسد کوئی کم بیماری ہے؟ حرص و ہوس کوئی کم بیماری ہے؟ حرص و ہوس اتنی خطرناک بیماری ہے جس نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ یہ لالچ، یہ خود غرضی، یہ مفاد پرستی، یہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں جس کا مقابل جسمانی بیماریاں کر ہی نہیں سکتی۔ یہ مفاد پرستی، یہ خود غرضی اور یہ لالچ، یہ حرص و ہوس، کہتے ہیں اگر کسی ماں کے اندر بھی حرص و ہوس پیدا ہو جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار دیتی ہے۔ دنیا میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ آشناؤں کی خاطر ماؤں نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے گلے گھونٹ کر موت کی نیند سلایا، نہروں میں پھینک دیا۔ کیا یہ کم خطرناک بیماریاں ہیں؟ تو ان ساری بیماریوں سے، ان عادتوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ کہ لوگوں سے کم میل جول رکھا جائے۔ آج تو تعلقات کو بڑھانے کے لیے ہر آدمی کی یہ کوشش ہے، باقاعدہ یہ تو ایک فن بن گیا ہے کہ میرے اتنے وسیع تعلقات ہیں، میرے اتنے لوگوں سے میری دوستیاں ہیں۔ تو کیا جس طرح بیماری منتقل ہوتی ہے، کیا عادتیں منتقل نہیں ہوتی؟ عادتیں ضرور منتقل ہوتی ہیں۔ تو یہ قلت اختلاط مع الانام، یہ چوتھا مجاہدہ ہے۔ اب آئیے رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے، اس رمضان المبارک کی برکت سے یہ چاروں مجاہدے اس کے اندر خود بخود آ جاتے ہیں۔ روزے دار، قلت طعام، جو ہم سارا دن مختلف چیزیں کھاتے پیتے رہتے تھے، جب جی چاہا چائے پی لی، جب جی چاہا بسکٹ کھا لیا، سینڈوچ کھا لیا، برگر کھا لیا، روٹی اگرچہ کوئی آدمی صبح دوپہر شام کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، دوپہر کو روٹی کھاتا ہے، پھر شام کو روٹی کھاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کئی چیزیں دن میں کھا جاتا ہے۔ یہ بسیار خوری، ہر طرح منہ کی جگالی کرتے رہنا، یہ ہماری عادتوں میں شامل ہو گیا ہے۔ تو قلت طعام انسان کو حاصل ہوتا ہے اس روزے سے، بشرطے کہ جس طرح کہ ہم افطاری میں جو کام کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ اس مہینے میں بجائے اس کے کہ ان کا وزن کم ہو، ان کا وزن رمضان المبارک کے بعد بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ افطاری میں ایسا ٹھونستے ہیں، وہ ساری کمیاں پوری کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بہترین نظام ہے اپنے نفس کو قابو کرنے کا، اپنے آپ کو بسیار خوری کی عادت سے جان چھڑانے کا۔ تو روزے کے ذریعے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے قلت کلام، اور جو آدمی روزے دار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا
میں کم سے کم بات چیت کروں تاکہ بھوک کی وجہ سے میں پریشان نہ ہو جاؤں، بھوک اور پیاس مجھے پریشان نہ کرے۔ وہ یہی چاہتا ہے، اور لوگوں سے بھی کم ملنا جلنا ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی اس کرونا وائرس کی وجہ سے ملنا جلنا تو ویسے ہے ہی نہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاصل کرا دی ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی ختم، لوگ بات چیت بھی ختم، اور اسی طریقے سے روٹی اور پانی اور بسیار خوری کی عادت بھی ختم، اور قلت منام، اور یہ چیز بھی الحمدللہ انسان کو اس روزے کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو دیر تک تراویح چلتی ہے، اور اکثر مساجد میں ہمارے ہاں بھی معمول رہا ہے، اس دفعہ شاید وہ معمول نہ بن سکے کہ تراویح کے بعد پھر باقاعدہ مختصر درس قرآن ہوتا ہے۔ یوں 11 ساڑھے 11 12 بجے تک لوگ جا کے سوتے ہیں، پھر 3 بجے سے پھر چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، پھر بہت کم لوگوں کو دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند نصیب ہوتی ہے، تو قلت منام کا مجاہدہ بھی اس میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے مجاہدے انسان کو اس رمضان المبارک کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہی چیز انسان کے نفس کو پاکیزہ کرنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ ایام ہمیں ایک بار زندگی میں دوبارہ نصیب فرمائے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اور باقاعدہ اس موجودہ وقت میں تو ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، گھروں میں رہنا ہے۔ ہم اپنا یہ وقت سارا عبادت میں لگا سکتے ہیں، تلاوت قرآن پاک میں لگا سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے اس رمضان المبارک کو قیمتی بنائیے۔ یہ روزے کا حقیقی مقصد ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو، انسان کا من پاک ہو۔ جب من پاک ہوگا تو پھر پوری دھرتی پاک ہوگی، پورا معاشرہ اور پورا گھر پاک ہوگا۔ لیکن جب آپ کا من پلید ہوگا تو پھر آپ چاہے اپنے ظاہر کو جتنا بھی پاکیزہ بناتے رہیں، جب من ناپاک ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔